پتا ہوگا کہ اس وقت جو پورے دادو ڈسٹرکٹ کی جو پرانے دادو ڈسٹرکٹ اور جام شورو ڈسٹرکٹ کا جو اب حصہ وہاں آ گیا ہے، آلریڈی وہاں کے لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں مختلف ڈسٹرکٹس میں. رورل ایریا میں ہمارے پاس حیدرآباد میں بھی، سٹی میں بھی آلریڈی جو ہے وہ وہاں کے لوگ جو ہے وہ نقل مکانی کر رہے تھے. اب جو نیا یہ پریشر پڑے گا کہ یہ 1.25 لاکھ لوگ جو ہے جو وہاں سے افیکٹ ہوں گے، ان کو بھی نیبرنگ ڈسٹرکٹس میں جہاں پر پانی کی پوزیشن، جہاں پہ صورتحال کچھ بہتر ہے، وہاں پہ ان کو فوری طور پر موو کیا جائے گا. تو اس کے لیے بھی اب مزید ہم ایمرجنسی پہ آج اور میٹنگز کریں گے. ان کے لیے مزید ریلیف کیمپس بنائیں گے. مزید اگر ہمیں ایویکیوشن کروانی پڑی اسکولز میں، کالجز میں یا یونیورسٹی میں، ابھی ایمرجنسی بنیاد پر وہ سارے اقدامات لیے جائیں گے کہ جتنے متاثرین آ رہے ہیں ان کو کوئی تکلیف نہ ہو. مزید 10 سٹیز قائم کی جائیں گی جتنے بھی ڈرائی ایریاز ہیں، اور گورنمنٹ کا پورا فوکس ہوگا کہ ان علاقوں کو فوری طور پہ ایویکویٹ کیا جائے جہاں پہ ہم ان لوگوں کو ہمیں آباد کرنا ہے. تو اس وقت پریشر جو ہے ڈیفینیٹلی وہ بہت زیادہ ہے گورنمنٹ پہ، لیکن گورنمنٹ اپنی فل کیپیسٹی کے ساتھ، اور جب تک کہ یہ سارا پروسیس ختم نہیں ہو جاتا اور یہ جتنے بھی متاثرین ہیں ان کو واپس ریہیبلیٹیٹ کر کے واپس نہیں پہنچایا جاتا اپنے مقامات پر، اپنے جو گھروں تک، تب تک جو ہے گورنمنٹ کا یہ پروسیس پورا جو ایمرجنسی کا ہے وہ جاری رہے گا. میں اس کو پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہمارا فرسٹ پرائرٹی ہے ریسکیو کرنا ہے پہلے ان لوگوں کو کہ خدا نخواستہ وہ جانی نقصان نہ ہو. نمبر سیکنڈ ہے ان کو فوری طور پر ریلیف پہنچانا، اور ریسکیو اور ریلیف جیسے ہی کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد ہمارا ہے کہ جی پھر ان کی ریہیبلیٹیشن پہ کام کریں گے جب مکمل طور پہ وہ علاقے جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں گے. تو اس وقت یہ پرائرٹی ہے، اور ہماری بھی یہ کوشش ہوگی کہ پبلک کو، میڈیا کو، پورے پاکستان کو اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہم ڈے ٹو ڈے روزانہ کی بنیاد پر یہ بریفنگز دیں، ان کو ڈیلی کے بنیاد پر آگاہی دیں کہ اس وقت کیا اقدامات گورنمنٹ کی طرف سے کیے جا رہے ہیں اور گورنمنٹ کی طرف سے ہماری پرائرٹیز کیا ہیں. جیسے میں نے کہا کہ ایمرجنسی میں ابھی 1 گھنٹہ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے فیصلہ ہوا کٹ کا، فوری طور پر اپنی پریس کانفرنس کر کے آپ کو آگاہ کیا جی یہ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے. اس وجہ سے کیا ہے کہ جو ٹاؤنز ہیں وہاں پہ آبادی زیادہ ہے، ان ٹاؤنز کو بچایا جائے، وہاں پہ کوئی جانی نقصان نہ ہو. اور پھر جو یو سیز تھی 5، جس میں وزیر اعلیٰ سندھ کی اپنی یو سی بھی شامل تھی، اس کا اپنا گاؤں بھی شامل تھا، اس ایریا پہ کٹ کو پریفر کیا گیا کہ وزیر اعلیٰ کا اپنا گاؤں بھلے ڈوب جائے لیکن وہ جو شہری آبادی ہے وہاں پہ کوئی نقصان نہ پہنچے. تو یہ تھی کچھ گزارش تھا. اب اگر آپ لوگوں کے دوستوں کو جو سوالات ہوں تو بتانا. دیکھیں جی، آپ کے 2 سوالات تھے. ایک سوال تھا آپ کا کچے کے لیے. ایک تو کچے کے علاقے میں جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں ان کو بھی ہم متاثرہ کیمپ پہ دے رہے ہیں. وہ بھی جتنے ہمارے ریلیف کیمپس ہیں اس میں وہ رہ سکتے ہیں. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن مکمل طور پر موجود ہے. کچے کے علاقے کے لوگوں کے لیے کوئی خاص آپ کا کیمپ، ان کے لیے کوئی خاص کیمپ نہیں بنائی گئی، لیکن جو ہمارے ریلیف کیمپس ہیں اس میں وہ رابطہ کے آ کے رہ سکتے ہیں، کوئی ان کو منع نہیں ہے. جہاں تک آپ نے بات کی، آپ کا دوسرا سوال تھا کہ بھائی جان دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ ہاں، کیمپس کے حالات. کل بھی ہم نے سارے کیمپس میں وزٹ کیا ہے. چند لوگ جو تھے وہ اپنے بسترے وغیرہ لے کے آئے تھے، کچھ لوگ اپنے بسترے وغیرہ نہیں لے کے آئے تھے. تو گورنمنٹ نے جو ٹینٹ دینا ہے، میڈیکل فیسلٹی دینی ہے، اور پکایا کھانا جو کوکڈ فوڈ پورے سندھ میں اس وقت ریلیف کیمپس میں ہم فراہم کر رہے ہیں، وہ تو گورنمنٹ پرووائڈ کر رہی ہے. لیکن اب کل چند لوگوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ جی ہمیں بسترے یا چارپائی وغیرہ دی جائے، تو وہ بھی ہم نے ان کو بولا جی کہ ودن 24 آورس جو ہے، میں بڑے کیمپ کی بات کر رہا ہوں جو کل نیا اسٹیبلش کیا ہم نے کہا جی وہ بھی 24 آورس میں آپ کو جو بھی چیزیں اویلیبل ہوں گی وہ آپ کو پرووائڈ کریں گے. اتنی بڑی تعداد میں لوگ جب چھوڑ کے اپنے گاؤں اور سب چیزیں آتے ہیں، گورنمنٹ کی پریپریشن جو امیڈیٹ تھی کہ جی خدا نخواستہ کوئی بھی بھوکا نہ سوئے، اس کے لیے کوکڈ فوڈ پورے سندھ میں جو ہے وہ گورنمنٹ کا یہ فیصلہ تھا کہ ہر کیمپ میں پرووائڈ ہو، کھانے کی کہیں کمی نہ ہو، کوکڈ فوڈ کی کسی بھی علاقے میں کوئی کمی نہ ہو. تو وہ تو پرائرٹی میں رکھی گئی. پھر دوسرا تھا میڈیکل فیسلٹیز، وہ بھی رکھی گئی. اب ڈیفینیٹلی کل ہمیں
کچھ نے کہا جی ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں. ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ پرابلم ہے. جن کے گاؤں ڈوب گئے وہ کچھ لوگ اپنے کپڑے بھی نہیں نکال سکے. کچھ لوگوں کے پاس بسترے نہیں. ڈیفینیٹلی اس کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں. تو جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں ان کے لیے ہم نے کہا کہ جی ہماری پوری پرائرٹی ہوگی کہ ان کیمپس میں وہ فیسلٹیز ہم پرووائڈ کریں. دیکھیں سارے جی دیکھیے جی پہلے میں آپ کا آخری سوال کا جواب دیتا ہوں پھر پہلے سوال پہ آتا ہوں. میہڑ اور جوہی میں آلریڈی پانی جو ہے چار طرف سے ان کو گھیر چکا ہے. خیرپور ناصر شاہ کی بھی حالت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے. تو آلریڈی یہاں پہ پورا جو پریشر پانی کا وہاں پہ گر چکا تھا, لیکن وہاں پہ بھی بند بنا کے اور ان شہروں کو ابھی تک بچایا گیا ہے. اور ابھی بھی جو فیصلے کیے گئے ہیں کہ ابھی بھی آپ جو میں نے سیون کی بات کی آپ کو یا بان سعید آباد کی, ان کو بھی ادھر بھی بند بنائے گئے ہیں. ہیوی مشینری گورنمنٹ نے جو پرووائڈ کی وہ ٹاؤنز کو بچانے کے لیے اس وقت بھی دن رات کوشش کر رہی ہے. اب آپ کا جو پہلا سوال تھا اسکولز کا اور ایجوکیشن کا, بالکل آپ کا سوال بالکل جائز ہے کہ جی پرائیویٹ اسکولز میں تعلیم جاری ہے اور گورنمنٹ اسکولز میں ریلیف کیمپس قائم ہیں. اور میں اس بات سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ گورنمنٹ نے اس موضوع پہ کوئی ایک ڈیسیجن لینا پڑے گا کہ ایک طرف جو لوگ جو پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں وہ تعلیم جاری رکھ کے پڑھ رہے ہیں, اور جو گورنمنٹ اسکول والے وہ ان کو کمپیٹ نہیں کر سکیں گے ایگزامس میں یا اس میں ڈیفینیٹلی ڈسکس کریں, کیونکہ اس وقت پورا فوکس جو ہے وہ ایمرجنسی سچویشن پہ. ہم نے یہ کوشش ضرور کی تھی کہ جو گورنمنٹ اسکولز بھی ہیں 2-3 دن سے کہ کچھ گورنمنٹ اسکول کو بھی ہم جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی موو کروا کے ہم ریلیف کیمپس میں لے کر آئیں. اس میں سے کافی حد تک وہ کوشش کامیاب گئی, اور وہ بھی ہمارا یہی مقصد تھا کہ جی وہاں پہ تعلیم جاری رہ سکے جہاں جہاں پہ یہ ماحول ہے. لیکن یہ بھی ہم صرف حیدرآباد کی بات کر رہے ہیں, لیکن باقی علاقوں میں کہیں پہ بھی اس وقت پوزیشن ہی نہیں ہے کہ جی وہاں پہ ایجوکیشن کنٹینیو رکھی جا سکے. تو اس پہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کوئی پالیسی لے گی. یہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ جی کہ اگر جو شہر اس وقت بچ گئے ہیں کہ ان کی ایجوکیشن کو بند کر دیا جائے پھر, لیکن اس میں کوئی پالیسی ڈیسیجن ہوگا کہ جہاں جو لوگ افیکٹڈ ہوئے ہیں ان کے لیے کیا ایکسٹرا کلاسز شروع کی جائے فیوچر میں, یا ان کو کیا ایکسٹرا لیوریجز دیے جائیں کہ وہ ان کا کمپٹیشن لیول جو ہے وہ ایگزیکٹلی سیم ہو. وہ گورنمنٹ لیول پہ ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی اس میں ڈیسیجن ضرور ہوگا. اچھا سر, حیدرآباد میں کچھ کالج اور اسکول ہاں ان کے بعد آپ کا دیکھیں جتنی بھی انٹرنیشنل امدادیں آ رہی ہیں وہ ساری جو ہے وہ این ڈی اے میں اس کو ڈیل کر رہی ہے, اور این ڈی اے میں وفاقی ادارہ ہے. اب وہ این ڈی اے میں نے ڈیفینیٹلی وہ بھی ڈسٹریبیوشن کے کام میں آگے ہیں. اور جس طرح میں نے پہلے اسٹارٹ میں کہا کہ اس وقت پرائرٹی ہم نے چیف سیکرٹری صاحب کے تھرو اور باقی یہ بنائی ہے کہ جی این ڈی اے میں پی ڈی اے میں یہ سب جو ہے ایک کوآرڈینیشن کے ساتھ کام کریں, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بھی ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کے ساتھ کام کریں تاکہ ایگزیکٹلی پتہ چلے کہ جی کہاں پہ علاقے زیادہ متاثر ہیں, کہاں پہ پروونشل گورنمنٹ نے امداد دی ہے, کہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ نے دی ہے, کہاں پہ این ڈی اے میں نے دی ہے, کہاں پہ جو ہے وہ کسی این جی او نے دی ہے, تاکہ ہر انسان کو کیٹر کیا جا سکے اور کہیں ریپیٹیشن نہ ہو اور کہیں یہ نہ ہو کہ جی خدا نہ خاصا کوئی آدمی رہ جائے. اچھا سر, کافی اسکولس ہیں حیدرآباد میں جن کے وہاں پہ سہولیات کا بھگتان ہے, کھانا پینا جو ہے وہ غیر معیاری ہے اور وہاں پہ پانی کا بھی بھگتان ہے. دوسرا یہ کہ کافی اسکول ایسے ہیں قاسم آباد کے جہاں پہ پانی بارش کا موجود ہے اور بچوں کی افزائی ہو رہی ہے. دوسرا یہ کہ سندھ حکومت کا جو ریہیبلیٹیشن جو پلان ہے وہ پلان کیا ہے, کسی ادارے کے حوالے کریں گے یا کیا کریں گے, اس حوالے سے یہ تھوڑا بتائیے. دیکھیں جی جہاں پہ آپ نے کہا کہ کچھ اسکولز میں اگر کمی کوتاہی ہے تو میں نے آپ عرض کر لیا جی کھانے پہ تو بالکل بھی زیرو کمپرومائز ہے. سر وہ بریانی مل رہی ہے سادہ سے اچھا دے مت ہم کو, تینوں ٹائم. اب کہیں پہ یہ کمپلینٹ آئی کہ جی آپ
دونوں ٹائم چاول نہ دیں, ایک ٹائم پہ آپ لوگ جو ہے وہ قورمہ شورمہ کر دیں. تو وہ ہم نے یہاں پہ شروع کر دیا ہے, اور ہم نے وہاں پہ ایڈمنسٹریشن کو بھی کہا ہے کہ ان کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے کیا جائے. جو نیا بڑا کیمپ ہم نے بنایا ہے اس میں تو میں نے ان کو کہہ دیا, وہاں پہ لوگوں نے یہی کمپلینٹ کی کہ ہمیں اب چپاتی اس طرح کی کوئی چیز دیا, تو اس کو ہم نے شروع کروا دیا ہے. تو جہاں لیکن اصل میں کیا ہے کہ دیکھیں, جب اتنی بڑی ایک آفت ہوتی ہے نا, آفت میں سب سے زیادہ ایزی چیز پہنچانا کیا ہے, وائی یہ جو بریانی چل رہی ہے کیوں بریانی پہ زور ہے اور باقی چیزوں پہ کیوں تھوڑا کیا, کیونکہ جب اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگوں کو فوڈ فراہم کرتے ہیں نا, تو آپ 2-3 اس میں وہ نہیں کر سکتے آئٹمس کو. ایک ہی آئٹم جو سب سے زیادہ ایزی ٹو کوک, ایزی ٹو سرو ہوتا ہے. یہ جو آپ کو مجھے 3-4 جگہ پہ مجھے بھی ایگزیکٹلی یہ بات سننے کو ملی, اس لیے میں بول رہا ہوں کہ سب سے آسان کیا ہے کہ جی آپ نے بریانی بنا لی اور آپ نے سب کو پلیٹس میں سرو کر دی, یا بڑے بڑے تھیلیوں میں یا کٹوں میں آپ نے سرو کر لی. لیکن اگر زیادہ لوازمات ہوتے ہیں تو پھر ان کی ڈسٹریبیوشن بھی مشکل ہوتی ہے, اس کو پھر وہ لے کر جانا اور لے کے آنا وہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. یہ ایک کرائٹیریا ہے. ہاں, ریہیبلیٹیشن کا میں کل میں بات کر چکا تھا. پیرالل ٹیم جو ہے وہ کام کر رہی ہے, تحصیلدار سے لے کر ہائر تک ڈیٹا کلیکٹ کیے جا رہے ہیں. اور پھر میں نے کہا کہ جی ابھی تک ڈیٹا یہ چلتے رہیں گے. لیٹ سپوز اگر آج میں نے ابھی بھی بتایا کہ جی 5 یوسیز ابھی ڈوبنے والی ہیں, تو جو 5 یوسیز ڈوبیں گی اس کا نقصان الگ ہوگا, اس کا تخمینہ الگ ہوگا. تو جہاں تک ابھی تو انیشیل سب ڈیٹا کلیکشن ہو رہی ہے, ایک ایسے گھر جو کہ مکمل طور پر مسمار ہو چکے ہیں, ایک کچھ ایسے گھر ہیں جو جن میں کریکس ہوئے ہیں لیکن وہ رہنے کے قابل نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو اب وہ سارے ڈیٹا کلیکٹ ہو رہے ہیں. اس کے بعد گورنمنٹ جو ہے, اور گورنمنٹ کا یہی ارادہ ہے کہ جن لوگوں کا اس طرح کا نقصان ہوا ہے ان کا وہ نقصان کو صحیح کیا جائے, ان کو بہتر طریقے سے واپس ریہیبلیٹیٹ کیا جائے. تو وہ ہماری ٹاپ پرائرٹی میں. لیکن اس وقت جو میں نے جس طرح کہا کہ اس وقت کی پرائرٹی وہ صرف ہے نمبر 1 ریسکیو, نمبر 2 جو ہے ریلیف. دیکھیں جی, مجھے ابھی تک اس پچھلے 1.5-2 مہینے میں جب سے یہ بارشیں چل رہی ہیں, مجھے کہیں ایک دفعہ بھی ایسی سچویشن سامنے نہیں آئی کہ کہیں پہ انسانی غفلت یا کسی کی بدنیتی چیزیں ہوں. کٹ باقاعدہ لگائے گئے. ہم نے اپنے حیدرآباد میں بھی ایک جگہ پہ کٹ لگایا, اریگیشن سے پوچھ کر لگایا, جہاں پہ جو گاؤں جو سامنے ہمیں نظر آ رہے تھے ان سے پوچھ کے لگایا, ان کو بتا کے لگایا, کیونکہ فلو اتنا تھا پانی کا. اگر وہ کٹ نہیں لگایا جاتا, ہم نے جہاں پہ یہاں اینٹوں کے بھٹے ہیں, جہاں پہ مٹی آلریڈی لوگ جو ہے وہ کھڈے بنے ہوئے تھے, بڑے بڑے ویلز بنے ہوئے تھے, ڈرائی ویلز, ہم نے وہاں پہ پانی کو ٹرانسفر کیا, کیونکہ اگر وہ نہ کرتے تو آگے کم از کم کوئی 100-200 گاؤں ڈوب جاتے. تو ڈیسیجنز سب نے جتنے بھی اس طرح کے لیے گئے ہیں وہ لوگوں کو بتا کے, لوگوں کو اعتماد میں لے کر, ایڈمنسٹریشن کو ساتھ بٹھا کر, بغیر کسی کے کسی شخص کو فائدہ ہونا ہے یا نقصان ہونا ہے, وسیع تر مفاد میں لیا گیا. جیسے آج جو کٹ لگا ہے 7 والا, ظاہر ہے جو 5 یوسیز جو کٹ کی وجہ سے جن لوگوں کو 1.25 لاکھ لوگوں کو گھر چھوڑنا پڑے گا, وہ حکومت کو اچھا نہیں بولیں گے. وہ بولیں گے آپ نے کٹ کیوں لگایا, آپ بھلے اس کو منچر لیک کو اوور فلو ہونے دیتے, کم از کم چلے 7 شہر ڈوبتا جہاں 3 لاکھ آدمی تھے, بھان سے ڈوبتا, ہم تو بچتے. گورنمنٹ نے کچھ ڈیسیجنز لینے پڑتے ہیں, اور ظاہر ہے کچھ ڈیسیجن جو بھی ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں وہ بڑے سوچ سمجھ کے اور ایک وسیع تر مفاد میں لینے پڑتے ہیں. کہ سی ایم نے اپنا گاؤں ڈبونا کا فیصلہ کیا, لیکن سی ایم نے یہ کہا کہ بھئی اگر مجھے 2 شہر بچتے تو میرا اگر گاؤں ڈوبتا تو بھلے ڈوب جائے. اب اس کو بدنیت کریں یا پھر سی ایم کو, جو آپ کے عوامی فیصلے ہوتے ہیں وہ عوامی فیصلے آپ نے کرنے پڑتے ہیں. کہ جی اگر آپ نے دیکھنا کیا کہ آپ نے زیادہ, آپ کو مطلب نقصان تو یہ بھی تھا کہ کٹ لگانے سے نقصان ہونا ہے, لیکن یہاں پہ نقصان کی کا بھی میجرمنٹ ہوتی ہے کہ کہاں پہ زیادہ نقصان ہونا ہے, کہاں پہ کم نقصان ہونا ہے. تو یہ فیصلے ڈیفینیٹلی کرنے پڑتے ہیں, مشکل فیصلے. شوق سے کوئی نہیں کرتا کہ جی کسی بھی گاؤں کو ڈبایا جائے. تو یہ بھی جو کانسیپٹ ہے کہ جی کسی کو بچانے کے لیے یا کچھ لوگوں کی کوتاہی, مجھے ابھی تک
دیکھیں ہیومن ایرر ہر جگہ ہو سکتا ہے کہ جی کسی کیمپ میں اگر آج 40 لوگوں کا کھانا جانا 38 لوگوں کا اس تک گیا ہو, یہ ہیومن ایرر ہو سکتا ہے, لیکن اتنے بڑی ذرا ہم لوگ وی آر ناٹ ٹرینڈ فار دس. اتنی بڑی آفت کے لیے ہم لوگوں کو کوئی ٹریننگ اس طرح کی نہیں ہے کسی کی بھی, نہ میری ہے نہ آپ کی ہے نہ کسی اور کی ہے. تو سب لوگوں کی کوشش بالکل یہ ہوتی ہے کہ جی نیک نیتی کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ ہم اپنے اسائنمنٹس کو پورا کریں, اپنے کام کو پورا کریں, لوگوں کی خدمت کر سکیں. لیکن کہیں کہیں پہ ہیومن ایرر بھی ہو جاتا ہے, کہیں پہ خدا نہ خاصا کوئی 1-2% ایسے لوگ بھی جن کی بدنیتی بھی ہو. لیکن اگر اس پہ تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے, گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے فیصلہ کیا, کہیں پہ بھی کسی کی بدنیتی اگر سامنے آئی یا کسی کی کوئی ایک ہوتی ہے مسٹیک, ایک ہوتی ہے ڈیلیبریٹلی کوئی کام کرنا, تو اس پہ 0 ٹالرنس ہے. آپ کا سوال ہو گیا جی, ٹاک شو بات کر لیں گے. ہاں صاحب یہ بتائیے گا, سیلاب آ رہا ہے, پانی آ رہا ہے, گاؤں ڈوب رہے ہیں, یہ تو ہم سن رہے ہیں. اس وقت صورتحال اصل میں ہے کیا؟ کوہستانی علاقوں سے پانی MNB ڈرین میں RBOD میں آنے کا سلسلہ کیا اب تک کم نہیں ہوا ہے؟ اس کے علاوہ کیا MNB ڈرین کے اندر جو پانی کا پریشر ہے اس کے اندر کوئی کمی واقع ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ منشر سے پانی دریائے سندھ کیوں نہیں لے رہا, اور بدین والی سائٹ پر جہاں ٹھٹا کی سائٹ پر اخراج ہوتا ہے وہاں پر اس وقت کیا صورتحال ہے؟ یہ کب تک صورتحال ڈیولپ رہے گی یا اس میں کچھ کمی بھی آنا چاہیے؟ دیکھ میں آپ بتا دوں کہ منچر سے پانی دریا سندھ میں جا رہا تھا, لیکن ایک حد تک جا رہا تھا. پانی کا انفلو بہت زیادہ تھا, آؤٹ فلو بہت سلو تھا. ٹھیک ہے نا, آپ کو دریا کی پوزیشن بھی پتہ ہے, سب چیزیں پتہ ہیں. تو یہ نہیں کہ جی پانی نہیں آ رہا, پانی بالکل آ رہا تھا, جو اس دریا میں جا رہا تھا. RBOD بھی فل اپنی کیپیسٹی پہ چل رہے ہیں. لیکن ایک ہوتی ہے روٹین کی بارش. میں نے اپنی لائف میں پورے پاکستان میں نہیں, سندھ میں تو کبھی بھی نہیں سنی میں نے خیر, کہ 1700 ملی میٹر بارش. آپ نے کبھی, آپ کی عمر بھی میرے جتنی ہوگی یا تھوڑے بہت, مجھے 2-4 سال ہوتا ہے چھوٹے ہوں گے آپ, تو 1700 ملی میٹر بارش جب پڑ رہی ہے, 1100 ملی میٹر بارش پڑ رہی ہے, تو کیا ہم لوگ دس از کلائمیٹ چینج. اور اگر آپ کی رپورٹ پڑھ لیں جو بھی کلائمیٹ چینج کی, تو اس میں دنیا کی جو 10 موسٹ افیکٹڈ کنٹریز دکھائی گئی ہیں جو گلوبل وارمنگ میں, اس میں پاکستان کا نام بھی ہے. پوری دنیا میں جو موسٹ افیکٹڈ 10 کنٹریز ہیں جو گلوبل وارمنگ کی وجہ سے یا یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے افیکٹ ہونی ہیں اور ہوئی ہیں, اس میں پاکستان کا نام بھی ہے. تو ظاہر ہے یہ ایک ان نیچرل ہے, یہ ایک ان نیچرل رینز تھیں, یہ ایک ڈیزاسٹر ہے, قدرتی آفت ہے. خدا نہ خواستہ زلزلے بھی تو ہوتے ہیں نا. اب کوئی کہہ دیا زلزلے کے لیے آپ کی کیا پریپریشن تھی, تو یہ کسی زلزلے سے کم نقصان نہیں ہے. حالیہ بارشیں, حالیہ سیلاب پورے پاکستان کے لیے, میں صرف سندھ کی بات نہیں کر رہا, سوات میں بھی حالت بری ہے, ساؤتھ پنجاب میں بھی حالت بری ہے. پورے پاکستان میں حالیہ سیلاب کسی زلزلے سے کم نہیں ہے, کسی قدرتی آفت سے کم نہیں ہے. قدرتی آفت ہے یہ, اور جس کو ہم سب نے ہمت کے ساتھ, طریقے کے ساتھ اس کو ہینڈل کرنا ہے. ابھی چیلنج ہمارے لیے کیا ہے, کیونکہ میں نے جیسا بتایا کہ یہ 5 UCs جہاں سے یہ لوگوں کا انخلا ہوگا, 1.25 لاکھ لوگوں کے لیے اس وقت نئے خیمہ بستیاں بنیں گی, 1.25 لاکھ لوگوں کے لیے ریلیف کیمپس بنیں گے, 1.25 لاکھ لوگوں کو, ہمارے پاس ٹینٹ کی سپلائی اس وقت بہت سلو ہے, ٹینٹ مل نہیں رہے. ٹینٹ کے آرڈر دیے گئے لیکن کوئی آرڈر پلیس کرنے کا, ہر جگہ پہ ایک جتنی آفت ہے. ان 1.25 لاکھ لوگوں کو مختلف جگہوں پہ ہمیں ٹھہرانا ہے, پھر ان کا کھانے پینے کا, ان کی ادویات کا, ان کی میڈیکل فیسلٹیز کا, یہ ان کے ڈینگی اسپریز کا, ان کے باقی ساری چیزوں کا بندوبست کرنا ہے. تو گورنمنٹ کے لیے تو میں نے کہا کہ یہ آفت ابھی چل رہی ہے, اللہ رحم کرے, اور کس کس کو یہ آفت نے ڈبونا ہے, تو ہم نے سب اس پریپریشن کے لیے سارا وقت موجود ہیں. ابھی ایمرجنسی پہ ہمیں صرف یہی کام کرنے ہیں. پریشر کچھ کم ہوا ہے, ہاں کچھ پریشر کم ہوا ہے پانی کا, جگہ پیچھے سے پریشر ابھی کم ہونا شروع ہوا ہے. اگر آپ دیکھیں گے اپر سندھ سے, تو اب وہ پریشر جو ہے تھوڑا تھوڑا وہ کم ہونا شروع ہوا ہے. لیکن صحیح صورتحال تب ہو کہ جب یہ مکمل طور پر ریلے گزر جائیں گے, پھر آپ کو ایگزیکٹلی پتہ چلے گا کہ جی اب سچویشن کیا ہے. پھر وہاں پہ ڈی واٹرنگ کرنی پڑے گی کافی, کیونکہ ڈی واٹرنگ بھی چلے, کیونکہ جب یہ جو سیلاب ہے یہ مکمل طور پہ سیلاب آپ کا گزر جائے گا, اس کے بعد پھر آپ ڈی واٹرنگ کے پروسیس سٹارٹ کریں گے, اور اس کے لیے پھر الگ مشینری لگیں گی لوگوں کو نکالنے کے لیے, ڈی واٹرنگ کے لیے. کافی ایسے گاؤں ہیں جو کہ چاروں طرف سے سراؤنڈڈ ہیں وتھ واٹر, آپ نے وہ فوٹیجز بھی دیکھی ہوں گی.
تو وہاں پہ بھی وہ پروسیس کرنے. تو ابھی تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے, بہت بڑی قدرتی آفت ہے, ایک تباہی ہے, ورڈ وہ یوز نہیں کرتے, ایک تباہی ہے. اس تباہی ایک ہو چکی ہے, ایک ہو رہی ہے, اس سے نکالنا ہے آپ کو اپنے لوگوں کو. پرائرٹی کیا ہے؟ ریسکیو. میں پھر کہہ رہا ہوں, ریسکیو 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 کر کے, ریلیف کر کے, پھر ریہیبلیٹیشن میں کچھ دن لگ بھی جائیں, لیکن پہلے ریسکیو اور ریلیف. یہ اس وقت سب سے بڑا گورنمنٹ کا چیلنج اور موٹیو ہے. اچھا جی, میں آپ کو عرض کر لوں, میں نے یہ نہیں کہا کہ 1.25 لاکھ لوگ جو ابھی ہمیں یہاں سے ریسکیو کرنے اس کے لیے سندھ حکومت نہیں کر سکتی. میں نے کہا مشکل ضرور ہے. سندھ حکومت نے اپنے پوری ٹیمز بھیجی ہوئی ہیں اور پوری اپنی مشینری وہاں پہ بھیجی ہوئی ہے کہ ان 1.25 لاکھ لوگوں کو ریسکیو کرنا ہے. اور ڈیفینیٹلی اب منچر کے کٹ سے یہ نہیں کہ کوئی 1 گھنٹے میں پانی وہاں پہنچے گا, پانی ٹائم لگے گا وہاں پہنچانے میں. تو گورنمنٹ کے پاس تھوڑا بہت ٹائم ہے کہ ان لوگوں کو ہم نکالیں فوری طور پر امیڈیٹلی. تو اس میں ڈیفینیٹلی فیڈرل گورنمنٹ بھی آئے گی, نیوی بھی اس میں اپنا رول پلے کرے گی, پاک فوج اپنا رول پلے کرے گی, وہاں پہ لوکل انتظامیہ اپنا رول پلے کرے گی, سارے جتنے بھی گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ سب اپنا رول پلے کریں گے. تو گورنمنٹ ایک چیلنج اچانک آ جاتا ہے آپ کے پاس کہ جب آپ کو پتا ہے کہ جب مجھے ادھر سے 1.25 لاکھ لوگ نکالنے, تو ڈیفینیٹلی آپ کے پاس وہ اتنی ساری سہولیات بھی ہونی چاہیے, اتنی ساری موبلائزیشن بھی ہونی چاہیے, لیکن کر رہے ہیں گورنمنٹ. ابھی میں نے کہا کہ چیف منسٹر صاحب خود وہاں موجود ہیں, خود ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, فیصلے انہوں نے خود وہاں بیٹھ کر کیے ہیں, اور پوری اریگیشن کی انتظامیہ, جو جتنے بھی واٹر ایکسپرٹس ہیں, سب کی مشاورت کے ساتھ یہ فیصلے ہوئے ہیں. تو گورنمنٹ ان چیزوں کو کر رہی ہے. آپ نے بتایا کہ سندھ میں 1700 ملی میٹر سے زائد بارش ہوئی. ظاہر ہے قدرتی آفات سے لڑ نہیں سکتے, لیکن ماشاءاللہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ 14 سال سے سندھ میں ہے. سی ایم صاحب خود فرماتے ہیں کہ حیدرآباد کا ڈرینیج سسٹم 30 ملی میٹر بارش برداشت کر سکتا ہے. کئی دیہی علاقے ایسے ہیں ڈرینیج سسٹم ہی نہیں ہے. سر اس کے حوالے سے آج تک کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے جی, اب یہ بھی ایک بڑے جو دیہی علاقے کی خاص طور بات کروں میں آپ کو, یہ عجیب و غریب ڈائنامکس ہے. اور یہ ہمارے پاس ہے رورل کلچر, اور یہ صرف سندھ میں نہیں ہے, یہ پنجاب میں بھی ملے گا آپ کو, خیبر پختونخوا میں بھی ملے گا آپ کو. یہ ایک لانگ ڈبیٹ ہے, اور یہ لانگ ڈبیٹ ان برساتوں اور سیلابوں سے پہلے بھی میری 10 دفعہ ہو چکی ہے. کیونکہ میں کل پریس کانفرنس میں وہ کروں گا, میں اس میں اکیلے کبھی آپ سے آدھے 1 گھنٹے کا سیشن کروں گا. کہ میری پہلی کانسٹیٹیونسی تھی تھر پارکر, ننگر پارکر میری کانسٹیٹیونسی تھی. مجھے پتا ہے کہ وہاں پہ لوگ گاؤں میں کس طرح رہتے تھے, اور کتنے 10 گھر ایک گاؤں میں رہتے ہیں, 10 جھوپڑیاں پہ 10 جھوپڑیاں جو وہاں سے 10 کلومیٹر ایک اور گاؤں میں رہتے ہیں. وہ رورل کلچر جو ہے نا, اس کو اربنائزیشن کی طرف لے کے آنا اور ان کو چیلنج وہ کرنا ڈیٹیل میں چاہیے. لیکن دیر از اے ریئلٹی. آپ نے کہا کہ اگر کہیں گاؤں ہے, 10 گھر ہے کسی ایک گاؤں میں, اور اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے ہمارے پاس. یہ نہیں کہ ہمارے پاس سب سٹی ایک سٹی ہے تو سٹی کو ڈرینیج دینا, واٹر سپلائی دینا بڑا آسان کام ہوتا ہے. مختلف گاؤں, کہیں پہ 10 گھر, کہیں پہ 15 گھر, تو وہ ان کو وہ ساری فیسلٹیز وہاں پہ ڈرینیج پیدا کرنا اور ساری چیزیں کرنا, اٹس اے بگ چیلنج. لیکن وہ یہ سب چیزیں تب پاسبل ہے, اس کا چھوٹا جواب دے دوں, جب یہ سب لوگ اربنائزیشن کی طرف جائیں. جب یہ سب لوگ یہ فیصلہ کر لیں کہ جی ہمیں اب چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز بنائیں گے, ان ٹاؤن میں سب ساتھ رہیں گے, تو جو ہے وہ چیزیں پاسبل ہے. جی, حیدرآباد کے لیے بالکل ابھی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ خیر ابھی جو امیڈیٹلی جو ڈیمیج ہے, جب جو بالکل موٹریبل سڑکیں نہیں ہیں ان کو موٹریبل کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے آج کل میں ہی میں نے ان کو بولا کہ مین جو آرٹریز ہیں وہاں پہ پتھر اترنا شروع ہو جائیں اور وہ انفراسٹرکچر بہتر کریں. لیکن لانگ رن میں ابھی ہم کریں گے ٹیمپریری سیٹ اپ. لانگ رن میں ہم نے پہلے ڈرینیج اور واٹر سپلائی جو انڈر دا روڈ چل رہے ہیں, انڈر دا گراؤنڈ چل رہے ہیں, ان کو ہم نے بہتر کرنا ہے. پھر ہم نے جو ہے وہ پھر مکمل روڈ بنا ہے, تاکہ ان فیوچر بھی اس طرح کے چیلنجز جو ہیں وہ نہ ہوں. کیونکہ لائنس سنک کر جاتی ہیں, بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں, تو اس کو اب کر رہے ہیں ٹھیک ان شاء اللہ. سندھ میں بھی سیلابی صورتحال ہے اور اونچے درجے کا سیلاب کوٹھی میں رات سے گزرا. آپ مجھے بتا دیں, پوچھ کے سوال کرنا تو آپ سے پوچھ
सवाल पूछो प्लीज़। सवाल ये कि मतलब तो माण्हू वीचारा रोडनि ते वेठा आहिनि, हाणे इन्हनि माण्हुनि जे लाइ को रिलीफ जो को बंदोबस्त को थिए थो या कोन थो थिए? ॿुधण में आयो त यूनिवर्सिटी जे अंदरि का कैंप लॻाई वई आहे, उते माण्हुनि जी शिफ्टिंग थी कोन थी। ॿियो नंढो सवाल इहो आहे, टंडो जाम शहर तमामु माशाल्लाह ॿियो सही सर, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो मुख्तसर सवाल पूछो प्लीज़। ॿियो टंडो जाम शहर में तव्हांजो ॿियो डिलीवरी पूरो पियो थिए, टंडो जाम शहर जा ॿ मसाला आहिनि, हिकिड़ो वाटर सप्लाई जो, ॿियो ड्रेनेज जो। इहे ॿई मसाला अञा ताईं हल कोन थी सघिया आहिनि। अॼु बि टंडो जाम शहर वॾो पियो आहे गंदे पाणी सां। हिन वक़्तु बि रस्तनि ते बाज़ारनि में माण्हू नथो गुज़ारो करे। ठीक, जहाँ तक आपने कहा कि हैदराबाद रूरल की आपने बात की, रूरल में बिल्कुल हैदराबाद शहर से ज़्यादा यहाँ पे तबाही आई है, क्योंकि मैं कहता हूँ कि जब शहर में बारिशें होती हैं तो इंसान का लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब होता है। कि आप बाहर जा रहे हो तो पानी सड़कों पे खड़ा है, और आप बाहर जा रहे हो तो आपको कोई बीमारी या इस तरह की चीज़ें मतलब, और वैसे आपको घर से बाहर नहीं निकल सकते, ये आपका शहर डिस्टर्ब होता है। देही इलाके में इस तरह की बरसातों से जो नुकसान होता है वो इंसान देख रहा है कि उनकी फसलें सामने पानी में डूब रही हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट पानी में डूब रही है, उनके घर डूबे हुए हैं। तो देही इलाके में इस वक्त हमारी हैदराबाद में कोई रूरल में 30 यूसीज जो हैं वो बैडली अफेक्टेड है, और आज भी पानी वहाँ पे मौजूद है और ड्रेन नहीं है, क्योंकि आपके जितने भी वाटर लेवल्स हैं वो सारे जितनी शाखों के वो फुल फ्लो में जा रहे हैं, और बहुत फुल फ्लो में जो है उनका जा रहा है, तो वो उनके लिए वो प्रॉब्लम है। लेकिन आपने कहा कि जी कोई रिलीफ का काम 100% जी, यहाँ पे कोई ऐसा कैंप नहीं जहाँ पे खाना नहीं मिल रहा है। कोई ऐसा कैंप नहीं है हैदराबाद रूरल में जहाँ पे 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा, जहाँ पे स्प्रे नहीं हो रहा, जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही, जहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही। तो ये मैं आपको ये वादे कर लूँ यहाँ पर। आप बराबर वाला करेंगे, आप नहीं आपके बराबर वाले करें, बहुत हो गया। देखिए, मैं भी कहा कि ये नहीं कि पानी नहीं डिस्चार्ज हो रहा था, कैपेसिटी कम थी, पानी जा, लेकिन अभी जैसा कहाँ जाएगा पानी? आप लेवल्स तो देख रहे सारी चीज़ों के, कि इस वक्त वो कहते हैं कि फलाना पानी निकाल, भाई पानी कहाँ निकाल? हर जगह पानी पानी ही लगा हुआ है। वहाँ से निकाल के पानी आप 7 शहर को तालुकों को नहीं दे सकते ना। जी भाई, उनको वो भी है। देखिए जी, सबसे ज़्यादा से प्रायोरिटी दी जा रही है बच्चों को, ठीक है ना, और इसीलिए हमने यहाँ पे भी कह दिया जी कि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो आपने फौरी तौर पे ड्राई मिल्क जो है वो उनको प्रोवाइड करना है, ताकि उनको वो चीज़ें बेहतर हो सकें। हेल्थ वाइज भी बहुत कॉन्शियस है, मेडिकल टीम्स को भी यही कहा गया है कि जितने भी स्पेशली छोटे बच्चे हैं उनके लिए खुसूसी तौर पर इकदाम किए जाए, उनको खुद जो तौर पर ट्रीटमेंट की जाए उनकी। थैंक यू जी। सर एक सवाल है सर, मुबीन, ॾिसो, जेको असां राहु की शाख ते कट ॾियारियो उहो वॾी मुशावरत खां पोइ ॾियारियो। जेके 2 यूसीज़ हुयूं, टंडो कैसर ऐं भावल ज़ौर, उन्हनि जे माण्हुनि खां मशवरो करे असां चयो त फ़िलहालु पाणी जो एतिरो प्रेशर आहे, असांखे किथे छॾिणो पवंदो, पर उन में को बि ॻोठु मुतासिर कोन थींदो। जेके सिरुनि जा भटा हुआ उहे शयूं मुतासिर थींदियूं, ऐं उहे बि जिते
काफ़ी उन में खॾूं हुयूं, असां उते पाणी मोकिलियो ऐं असां हुनखे चयो जॾहिं 1 किलोमीटर बचंदो पाणी तव्हांजे वेझो हूंदो त असीं हुनखे कट के बंदि करे छॾींदासीं। जंहिंजे करे मैं जवाब दे दूं उनको भैया? हाँ, जंहिंजे करे उहो पाणी सूरत हाल बहितर थी। तव्हां मटियारी ज़िले जी ॻाल्हि कई, मूंखे हाणे CM साहब जी फ़ोन आई त मूंखे चवंदो तव्हां मटियारी ज़िले में फ़ौरन वञो, हाणे हिते हिकु ॿ कमु करे ऐं वञा थो मटियारी ऐं उते सूरत हाल खे ॾिसां थो। थैंक यू। देखिए जी, इरिगेशन डिपार्टमेंट की जानिब से मुकम्मल तौर पर तमाम बंदों की निगरानी की जा रही है और ये प्रायोरिटी है कि जी कहीं पे भी कोई इस तरह का ब्रीच खुदा न खासा ना पड़े।